اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور وہاں سے نکل کر جب وہ عزیز مصر کے محل میں پہنچے اور وہاں سے پھر زلیخا کا واقعہ اور جیل کے بعد جب وہ بادشاہت پر پہنچے تو کیسے اپنے پیارے بھائی بنیامین سے ملاقات کی اور ان کی بنیامین کے ساتھ زیادہ پیار اور دلی لگاؤ کیوں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ ملنے کے بعد کیسے ان کے اپنے پیارے بھائی بنیامین سے ملاقات ہوئی۔ تو پھر دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پیارے دوستو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال جب وہ غلہ لینے آئیں گے تو ان کے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لائیں گے، اور اس سلسلے میں جب وہ اجازت لینے کے لیے اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہا کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ورنہ ہمارا غلہ روک لیا جائے گا اور ہمیں کچھ نہ ملے گا۔ اور بھی جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہیں وہ سرمایہ بھی مل گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس ان کے سامان میں رکھوا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہوئے اور والد سے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے، سرمایہ بھی واپس مل گیا ہے اور اگر بنیامین ساتھ جائے گا تو ہم اور زیادہ اناج لا سکیں گے۔ تو پہلے دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم نہ بھولے تھے اور اپنے بیٹے بنیامین کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی تھی۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھ سے قول و قرار نہ کرو، تم اسے میرے پاس واپس نہ لاؤ۔ بیٹوں نے پختہ اقرار کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی الگ الگ راستوں سے جانا۔ پھر دوستوں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب خوبصورت اور خوب شکل تھے اور والد نے یہ حکم دیا کہ کہیں بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، اور پھر بیٹے انہی راستوں سے داخل ہوئے جن کا والد نے حکم دیا تھا۔ تو ناظرین، جب وہ بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے اپنے قریب جگہ دی اور پوشیدہ طور پر بتا دیا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، اور حکم دیا کہ اس بات کا ذکر دوسرے بھائیوں سے مت کرنا۔ مصر کے اس وقت کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام بنا کسی وجہ بنیامین کو اپنے پاس نہ رکھ سکتے تھے، لیکن وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی اور نوکروں کو یہ کہہ دیا کہ بنا کسی کو پتہ چلے اپنے بھائی کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ یہ خاص پیالہ تھا جس سے آپ علیہ السلام پانی پیتے تھے اور اسی سے ماپ کر لوگوں کو غلہ بھی دیتے تھے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے جنہوں نے کہا کہ تم لوگ بادشاہ کا پیالہ چرا لائے ہو اور ہم تلاشی لینے آئے۔ یہ الزام سن کر وہ لوگ حیران رہ گئے اور کہا کہ خدا گواہ ہے، ہم ملک میں فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی چوری کی ہے، ہم تو قحط کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور ہمارا مقصد صرف اناج حاصل کرنا ہے، تو بے شک تلاشی لے لو، اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا۔ بس انہوں نے سب کی تلاشی لی اور بنیامین کے سامان سے پیالہ ڈھونڈ نکالا، اور یوں جب انہیں گرفتار کیا جانے لگا تو بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد بڑی عمر کے شخص ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور اسے جانے دیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نا انصافی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور اگر میں اس کی بجائے کسی اور کو گرفتار کروں تو یہ ناانصافی ہوگی اور بے گناہ کو پکڑیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ تو ناظرین، جب وہ لوگ بنیامین کو چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، اور سب سے بڑے بھائی روبیل یعنی روبن نے کہا کہ ہم نے اپنے والد سے پختہ اقرار کر لیا تھا کہ بنیامین کو واپس لائیں گے، اور اب ہم عہد شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں والد کو دکھ پہنچا چکے ہیں، اس لیے میں تو ہرگز والد کے پاس واپس نہیں جاؤں گا جب تک بھائیوں کو ساتھ نہ لے جاؤں یا والد مجھے واپس آنے کی اجازت دے دیں اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میری مدد نہ کر دے، تب تک میں یہیں ٹھہرا رہوں گا۔ اور اس نے دوسرے بھائیوں کو حکم دیا کہ تم سب والد کے پاس واپس جاؤ اور وہ بات بتاؤ جو تم نے خود دیکھی
دیکھی، یعنی یہ کہ اس کے سامان سے چوری کی چیز ملی ہے، اور اگر انہیں ہم پر یقین نہیں تو وہ بے شک قافلے والوں سے پوچھ لیں جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے، اور یہ خبر مصر میں بھی مشہور ہو چکی تھی، یعنی ہم بالکل سچے ہیں۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو ان کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا دکھ بھی ستانے لگا، اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور فرمایا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے، کیونکہ یہ اس کی عادت ہی نہیں ہے، اور قریب ہے کہ میرے اللہ پاک میرے بیٹوں یوسف، بنیامین اور روبن کو میرے پاس واپس لے آئے گا، وہی علم اور حکمت والا ہے۔ تو پھر دوستو، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری مرتبہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے مصر میں پہنچے تو بہت منت سماجت کرنے لگے کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اور اس کی آنکھیں بہت خراب ہو چکی ہیں اور اس میں اب بینائی نہیں رہی۔ تو یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ اب اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا وقت ہے، اور انہوں نے اپنی قمیض اپنے بھائیوں کو دے دی کہ اپنے والد کی آنکھوں پر یہ پھیر دینا، اور جب دوبارہ آؤ ان کو ساتھ یہاں لے آنا۔ تو جب یہ بھائی گھر پہنچے تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ڈال دیا۔ خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ سب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور دبدبہ کو دیکھ کر ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین آپ کے سامنے جھک گئے، اور اسی طرح وہ خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، جس کی بنیاد پر جس کے بارے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ خواب کسی دوسرے کو مت بتانا، تو اسی طرح حقیقت ہوا اور یہ خواب پورا ہو گیا کہ جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا گم شدہ بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بھی مل گیا، اور یہ خوشی خوشی مصر میں دوبارہ رہنے لگے۔ تو پھر دوستو، یہ مختصر سا واقعہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے متعلق تھا۔ تو پھر دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔